الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دے واسطے ہے جو ساری کائنات دا پیدا فرمان والا، روزی عطا کرن والا، ساری دی ساری کائنات دا مالک ہے. بے شمار درود و سلام ہادی کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مبارک مقدس مطہر ہستی نو اللہ مالک الملک نے ساڑھے سب دے واسطے نبوت دا تاج پہنا کے مبعوث فرمایا. عزیز بھائیو، اس کائنات نو اللہ رب العزت نے ہمیشہ واسطے پیدا نہیں فرمایا. کائنات دی ہر چیز دا وقت مقرر ہے. انسان ہون، حیوان ہون، پرندے ہون، درندے ہون، درخت ہے یا سمندر اور پہاڑ، زمین اور آسمان، ہر چیز دا اللہ نے وقت مقرر فرمایا. ہر چیز اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا تو رخصت ہو جاتی ہے، اور اللہ نے ہمیشہ دی زندگی اس دنیا تو بعد اگلا جہان رکھا ہے. اے انسان دی امتحان گاہ ہے. ہمیشہ رہن دا مقام تے ٹھکانا نہیں. اگر اے ہمیشہ رہن دی جگہ ہوندی تے اللہ رب العزت اپنے نبیوں تو کدی اس دنیا تو لے کے نہ جاتا. اور امام الانبیاء جنہوں اللہ نے ساری انسانیت دا امام، جنوں انس دا امام بنا کے مبعوث فرمایا، وہ اس دنیا تو تشریف نہ لے جاندے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ تو سب نے کوچ کرنا ہے. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو وفات ہوئی، صحابہ تے مصیبت دے پہاڑ ٹوٹ گئے. صحابہ پریشان ہو گئے. انہاں دی عجیب و غریب کیفیت، اور اس کیفیت دا اندازہ عام آدمی نہیں لگا سکتا. ان دا اندازہ اس بندے نو ہوندا ہے جن تے مصیبت پیندی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے کہ میرے تے ایسیاں مصیبتاں نے اگر اے دنوں تے پہ جان تے دن رات بن جان. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدو پیغمبر علیہ السلام دی وفات دی خبر سنتے نے تے تلوار کھچ لیندے نے. اپنے نیام چو تلوار کڈی اور کہنے لگے کہ جڑا کہے گا اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے نے میں گردن اتار دیواں گا.
اے نہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیغمبر دی موت دا یقین نہیں رکھتے سی، یقین سی لیکن پریشانی اور غم دی وجہ تو ایسی کیفیت صحابہ دے تاری سی جن کی وجہ تو یہ نتیجے سامنے آئے۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے جا کے خبر دیتی کہ عمر اس طرح کہہ رہے نے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر تے آئے تے خطبہ دیتا، کیا لوگو اللہ رب العزت دا فرمان ہے، اللہ رب العزت دا یہ فرمان ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی فوت ہو جاؤ گے اور اے بھی فوت ہو جان گے، اور یہ آیتاں تلاوت کیتیاں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ یہ آیت تلاوت کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دے رسول ہی اللہ دے رسول ہی نے قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ دے پیغمبر تو پہلے کئی رسول اس جہان تو گزر چکے نے، افئن مات اگر اللہ دے پیغمبر فوت ہو جاندے نے یا میدان جنگ چ شہید ہو جاندے نے تے تسی اپنے ایڑیاں دے بل واپس چلے جاؤ گے، دین نو چھڑ دیو گے، ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا، جڑا انسان اس دین نو چھڑ کے واپس پلٹ گیا اللہ نو کوئی نقصان نہیں ہوئے گا۔ تے لوگاں نو کہندے نے کہ اے لوگو جڑا تہاڈے وچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی، پوجا کردا سی، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے نے، اور تہاڈے تو جڑا اللہ دی عبادت کردا ہے تو یقیناً اللہ زندہ ہے، اللہ کبھی فوت نہیں ہوئے گا۔ اور اللہ دا فرمان ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات دی ہر چیز نو فنا ہوئے گا سوائے مالک کائنات دے، سوائے خالق کائنات دے جڑا اس جہان نو روزیاں دین والا ہے، دن رات اینا دی دیکھ بھال فرمان والا ہے۔ عزیز بھائیو، انسان نو اللہ رب العزت نے زندگی دیتی ہے، اس زندگی نو غنیمت جاننا چاہیے ہے۔ انسان اس دنیا تے آیا ہے تے آخرتی کمائی کرنے واسطے آیا ہے، انسان آخرت دا سامان لین واسطے آیا ہے، رہن دا مقام اے دنیا نہیں۔ اور ساڑھے سامنے مثالاں نے، دن رات اسی کنے لوگاں نو دفن کرنے ہاں اور کنیاں صدیاں گزر گئیاں نے، پنڈاں دے پنڈ، شہراں دے شہر اسی دفن کر چکے ہاں، نئے تو نئے لوگ اس دنیا تے اس جہان تے آباد ہوندے نے۔ یہ اس بات دی دلیل ہے کہ کائنات رہن واسطے نہیں بلکہ جان واسطے ہے، ہمیشہ دا مقام اللہ نے اگے تیار فرمایا ہے۔ لیکن انسان اس دنیا تے رہندے ہوئے موت دی تمنا نہ کرے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا واما مسیئا فلعلہ ان یستعتب۔ فرمایا کوئی آدمی موت دی تمنا نہ کرے کہ یا اللہ مینوں موت دے دے، اس طرح نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انسان زندہ رہے تے اس نیت نال کہ یا اللہ میں کوئی نیکی دے کام کر لواں، کوئی ایسے عمل میرے کول ہو جان جنہ تے تو راضی ہو جائے، جڑی میری بخشش دا ذریعہ بن جان۔ فرمایا فلعلہ ان یزداد خیرا، انسان اگر زندہ رہندا ہے امید رکھنی چاہیے کہ آئندہ زندگی چ کوئی نیکی کر لواں گا، اور ایسے نیت دے نال کہ اگر کوئی انسان دے کولو گناہ ہو چکے نے آئندہ میں اللہ دے کولو توبہ کر لواں گا، اس نیت دے نال انسان زندگی دی تمنا کرے، تڑپ رکھے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے کولو دعا فرمایا کرتے سن اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیایا التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی
التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر۔ اس دعا دے آخری جملے یہ بات ہے کہ اے اللہ میری زندگی ودے تے میری نیکیوں سے اضافہ ہوتا جائے، اور میری موت آئے تے گناہ تو بچن واسطے میں چاہت رکھنا کہ گناہ نہ ہوئے، بلکہ گناہ تو بچدہ ہوئے میری موت دا فیصلہ ہو جائے۔ یعنی زندگی دی خواہش اس واسطے ہے کہ نیکی کر لواں، لیکن موت اس واسطے انہاں میں سوال کرنا ہاں اگر وہ میری نافرمانی کی طرف لے کے جان والا وقت ہے تو میں چاہنا کہ اے اللہ ان دی بجائے مینوں موت آ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، اگر کوئی انسان اپنی اس زندگی کے اندر پریشان تنگ مجبور ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کو اے دعا کرے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ جنی دیر تک میری زندگی میرے واسطے بہتر ہے مینوں زندہ رکھ، اور جدو میرے واسطے موت بہتر ہوئے تو مینوں موت عطا فرما دے۔ تو انسان اے نہ کہے کہ مینوں فوراً موت آ جائے، بلکہ انسان نو کوئی مصیبت تکلیف بیماری پریشانی دکھ آندا ہے تو اللہ رب العزت کی طرفوں اجر و ثواب دیتا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نو ہر تکلیف دا اجر ملتا ہے، فرمایا اگر کنڈا بھی چبھدا ہے تو اللہ اوندا بھی اجر عطا فرمائے۔ اس واسطے انسان صبر کرے، اللہ رب العزت اونا ہی بڑا اپنے بندے نو بدلہ عطا فرماندا ہے۔ اور زندگی دے اندر اگر انسان نیک اعمال کر لیتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس لوگاں دے وچوں بہترین او آدمی ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس انسان دی عمر لمبی ہے اور عمل اچھے نے، اے انسان بہترین ہے لوگاں دے وچ۔ اگر اللہ نے موقع دیتا ہے زندگی دیتی ہے تو اللہ رب العزت دے کولوں نیکی دی توفیق منگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت صحت بھی دے خوب توجہ دے نال خشوع خضوع دے نال پورے لگن اور چاہت تے شوق دے نال نیک اعمال کریے۔ اور فرمایا شر الناس من طال عمرہ وساء عملہ، اگر لوگاں دے وچوں بدترین لوگ او نے جنہاں دی عمر تے زیادہ ہوندی ہے لیکن انہاں دے عمل برے ہوندے ہیں۔ اچھے عملہ والے لوگ اللہ رب العزت دے ہاں پسندیدہ نے، اور انسان جب دنیا تو رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقطع عملہ، اس انسان دے رخصت ہون دے نال ہی ان دے عمل دا سلسلہ رک جاتا ہے۔ دن رات عمل آسمان تے چڑھتے ہیں اور اس زمین تے عمل کیتے جاندے نے، لیکن یہ سلسلہ جدو رک جاتا ہے موت دے نال۔ فرمایا صرف 3 صورتاں باقی نے، من صدقۃ جاریہ، ایک تے صدقہ جاریہ ہے، اور ایک ایسا علم ہے جڑا انسان دے جان تو بعد جنہیں تو لوگ فائدہ اٹھاندے نے، عمل کردے نے، لوگاں نو پھیلاندے نے، لوگاں تک پہنچاندے نے، علم دیا گلاں سکھدے سکھاندے نے، انسان دے اے بھی عمل باقی رہتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا انسان کو صدقہ کرتا ہے تو صدقہ جاریہ یہ بھی انسان دا باقی رہتا ہے۔ اور ساڑھے محترم بزرگ حافظ ثناءاللہ مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً انہوں نے بہت زیادہ نیکیاں کیتیاں جنہاں دے وچوں انہاں دا بہت بڑا صدقہ جاریہ اے علم ہے۔ اے علم بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ رہنی دنیا تک جتوں تک اے علم پھیلتا رہے گا انہاں دا اے صدقہ جاریہ جاری ہی رہے گا۔ اور عزیز بھائیو اللہ رب العزت نے اے زندگی دیتی ہے، اے زندگی دے اندر انسان عمل کر سکتا ہے، اس زندگی تو بعد تے کافر بھی خواہش کرے گا۔ قرآن دیا بڑیاں ساریاں آیتیں نے، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ جو قیامت کا دن دیکھ رہیں گے ذلیل و خوار ہون گے تو اس دن کہیں گے کہ اے اللہ ہون دے اسی اپنی اکھاں نال ویکھ ہی لیا ہے کہ ایک قیامت یہ آ گئی ہے، وسمعنا اسی اپنے کنا نال سن چکے ہاں، فرجعنا نعمل صالحا
اے اللہ سانو دنیا تے واپس لوٹا دے، اسی دنیا تے جا کے نیک عمل کریے، انا موقنون، سانو بڑا ہی یقین ہے۔ تے عزیز بھائیو، جدے انسان دی موت آ جاندی ہے پھر یہ عملاں دا موقع نہیں ملتا، اور انسان دا نیک عمل کرنا اور برا عمل کرنا برابر نہیں۔ بے شمار آیتان دے اندر اس بات کا ذکر ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ فرمایا جڑے لوگ برے اعمال کر رہے نے، کیا وہ یہ سمجھ رہے نے ساڈا مقام و مرتبہ اسی طرح ہو جائے گا جس طرح نیک لوگ آتا ہے؟ ایک بندہ اپنے سارے کام کاج چھڑ کے اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہوتا ہے، اذان سن کے فوراً پہنچ جائے، اور ایک وہ آدمی ہے جڑا اپنے کام کاج سے مصروف رہتا ہے، انہوں اذان دی کوئی پرواہ نہیں، نماز دی کوئی پرواہ نہیں، یہ ایک جیسے ہو سکتے نہیں۔ فرمایا ساء ما يحکمون، جڑے لوگ یہ سمجھتے رہے تھے اللہ رب العزت دی کتاب دے اندر آسمان تو فیصلہ آ چکا ہے، فرمایا ساء ما يحکمون، انہاں لوگوں دا یہ فیصلہ بڑا ہی برا فیصلہ ہے۔ اور اللہ رب العزت دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی موت کا ذکر فرمایا، نہ انہاں لوگوں دا زندہ رہنا برابر ہے اور نہ انہاں لوگوں دی موت ہی برابر ہے، بلکہ انہاں دی زندگی دا اپنا ایک خاص انداز ہے جڑا اللہ نو بڑا پسند ہے، کہ انہاں دے کول میرے نبی دی تعلیم پہنچی، انہاں نے ان دی قدر کیتی، ان دے مطابق چلے، تے اللہ دی نگاہ چ مومن دی بڑی قدر ہے۔ اور جدو اس مومن دی موت دا وقت آتا ہے تے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت تو پہلے اس انسان دے کول فرشتے چمکتے ہوئے چہرے لے کے آندے نے، دور تک بیٹھ جاندے نے، جتوں تک ان دی نگاہ جاندی ہے اس مومن دی نگاہ تک یہ روشن چہرے موجود ہوتے ہیں۔ انہاں دے کول جنت دا کفن ہوندا ہے، انہاں دے کول جنت دی خوشبو ہوندی ہے۔ مالک الموت جدو آ کے پیغام دیندا نا مومن نو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے مطمئن جان، اے مومن دی روح، اپنے اللہ دی رضامندی دی طرف آ جا، تیرے اللہ دی طرفوں پیغام آ گیا کہ تیرا اللہ تیرے تو راضی ہے، اللہ دی بخشش دی طرف آ جا، تیرے مالک دا پیغام ہے کہ میں تینوں معاف کر دیتا۔ یہ پیغام سن کے تے مومن دی روح بڑی خوش ہوندی ہے تے فوری طور تے جسم سے نکل آندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی، جی میں مشکیزے دا منہ کھول دیے پانی فوری طور تے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح مومن دی روح بڑی جلدی نکل دی ہے، اور مالک الموت اس روح نو اپنے ہاتھ چ لیندہ ہے، اپنے قبضے چ لیندہ ہے۔ فرمایا پلک جھپکن دے برابر بھی اس مالک الموت دے کول اے روح نہیں رہندی، فوری طور تے او جماعت جنہ دے کول جنت دا کفن، جنت دی خوشبو ہوندیاں نے، او اس دے اندر لپیٹ کے تے آسمان دا سفر شروع کر دیندے نے۔ جس جماعت تو گزرتے نے او جماعت مرحبا کہندے ہویا، خوش آمدید کہندے ہویا، مبارکباد پیش کردے ہویا اس انسان دے کولو پوچھدے نے، اس جماعت دے کولو پوچھدے نے کہ اے کیڑا خوش بخت ہے، اے کیڑا نیک آدمی ہے۔ او پھر اندا اچھا نام جڑا دنیا دے اندر معروف ہوندا ہے، کیونکہ انسان چنگے کام کرتا ہے تے چنگا نام پیندا ہے، برے کام کرتا ہے تے برا نام پیندا ہے، او اندا اچھا نام دسدے نے، اور اس طرح آسمان دے دروازے کھولے جاندے نے، پھر دوسرے آسمان دے، پھر تیسرے دے، پھر چوتھے دے، اور حدیث دے اندر ہے کہ ہر آسمان دے بزرگ فرشتے، معزز فرشتے الوداع کہنے واسطے انہوں دوسرے آسمان تک، پھر اوپر والے اس تو اوپر تک، پھر اوپر والے اس تو اوپر تک پہنچا دینے تے اللہ رب العزت دے نال ان دی ملاقات ہوندی ہے، تے اللہ رب العزت اپنے اس بندے تو خوش ہوندے نے، اپنے اس بندے دی ملاقات تو خوش ہوندے نے، اور اس انسان دی قبر نو تیار کیتا جاتا ہے تے اللہ رب العزت دی طرف حکم ہوندا ہے کہ ان واسطے جنت دا بچھونا، جنت دا لباس
اور ان واسطے جنت کی طرف کھڑکی کھول دیتی جائے، اور اس انسان نو اللہ رب العزت کے فرشتے جدو سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، یہ جواب دینا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیڑا ہے، کہتا ہے دین اسلام ہے۔ تیرا نبی کیڑا ہے، یہ جواب دینا ہے کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے نبی نے۔ تے چوتھا سوال یہ کرتے ہیں کہ تینوں اینا چیزاں دا پتہ کس طرح چلیا سی؟ تو کہتا ہے کہ قرأت کتاب ربی، میں اپنے رب دی کتاب پڑھی سی، اللہ دی کتاب چوں، اللہ دے فرامین چوں مینوں یہ بات ملی سی کہ میرا رب اللہ ہے، میرا مالک میرا سائیں ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ اس اللہ رب العزت کا کوئی نظام کوئی ضابطہ بھی ہے اور وہ دین اسلام ہے، اور اللہ نے جنہوں یہ اپنا نظام اور ضابطہ دے کے بھیجا ہے وہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تے اللہ رب العزت فرمانے نے اس بندے دے واسطے ان قد صدق عبدی، اس میرے بندے نے سچ فرمایا ہے۔ تے اللہ رب العزت کی طرفوں ان روح نو لٹایا جاتا ہے، اور ان واسطے جنت دیاں ہواواں اور خوشبواں جاری کر دیتی جاندیاں نے، جتوں تک ان دی نگاہ جاندی ہے قبر نو فراخ کر دیتا جاتا ہے، ان دے اعمال ان دی حفاظت دے واسطے مقرر کر دیتے جاندے نے۔ ایک طرف نماز، ایک طرف روزے، ایک طرف انسان دا قرآن پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، ہر چیز ہر جگہ تو ہر سائڈ تو انہوں محفوظ کر دیتا جاتا ہے، اور ان دے واسطے اللہ دی طرفوں یہ حکم آندا ہے نم کا نومت العروس، تو اس طرح سو جا جویں دلہن سو جاندی ہے، بالکل بے فکر ہو کے، تینوں کوئی اٹھان والا نہیں، اور اے انسان اپنی زندگی نو قبر دی زندگی نو اس طرح گزاردا ہے امن و امان سکون اطمینان دے نال۔ آخرکار اس انسان دے کول بہت ہی خوبصورت ٹانچہ، خوبصورت تصویر، خوبصورت شکل، بہت ہی معطر، بہت ہی عمدہ، بہت ہی اعلیٰ انداز سے آندی ہے، یہ انہوں ملن دی کوشش کرتا ہے، انہوں نال ملتا ہے، اگے ہوندا ہے، انہوں خوش آمدید کہہ کے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تیرے دنیا دے نیک اعمال دی تصویر ہاں، تیرے دنیا دے نیک اعمال دا ٹانچہ ہاں۔ تفسیر تبری دے اندر امام تبری رحمہ اللہ نے ذکر کیتا ہے کہ انسان اس سواری تے اس ٹانچے تے سوار ہو جاتا ہے تے اس طرح انسان میدان محشر کی طرف جاتا ہے، اور ان مقابلے وہ آدمی جنہیں اللہ نو ناراض کیتا ہے، اللہ نو ناخوش کیتا ہے، اللہ نو راضی نہیں کیتا، تے اس انسان دے کول اللہ دے فرشتے آندے نے کالے چہرے لے کے، ڈراؤنیاں شکلاں لے کے اندے کول بیٹھ جاندے نے، اور حد نگاہ تک جتوں تک نگاہ جاندی ہے وہ بیٹھ جاندے نے، اور انہاں دے کول بدبودار چیتھڑے ٹاکیاں بدبودار قسم کا کفن ہوتا ہے۔ مالک الموت جدو آ کے کہندا ہے کہ اے خبیث جان، اے خبیث روح، اس جسم جو نکل آ، تیرے اللہ دی ناراضگی دا پیغام آ گیا ہے، تیرے اللہ دا غضب آ چکا ہے، اپنے اللہ دے غضب دی طرف نکل آ۔ اللہ دا اے پیغام سن کے تے جان جسم دے اندر پھیل جاندی ہے، روح پھیل جاندی ہے اور نکلدی نہیں، تے اللہ دے فرشتہ اینو پھر سختی دے نال نبی علیہ السلام نے مثال دے کے بیان فرمایا، سختی نال کھچتے نے، فرمایا جی کسی چاڑی دے اتے ان والا گلا کپڑا پائیے، انہوں کھچیے تے جی وہ بالکل اندے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے نے، پھٹ جاندہ ہے، اندے ریشے چمڑ جاندے نے کنڈیاں دے نال۔ جس طرح اے حال ہوندہ ہے اس طرح اس انسان دا حال ہوندہ ہے، تے اس انسان دی روح نو قبض کرتا ہے ملک الموت، ایک لمحہ بھی نہیں رہن دیندہ، فوری طور تے او فرشتہ دی جماعت لے کے آسمان دی طرف چڑھ دیئے، لیکن آسمان دے دروازے بند کیتے جاتے ہیں، آسمان دے دروازے کھولے ہی نہیں جاندے، آسمان دے دروازے اللہ رب العزت دی ملاقات واسطے، اہل ایمان دے واسطے۔ اس انسان نو جو بھی فرشتے رستے چ ملتے نے، ان کا برا نام جو ان کا کردار ہوتا ہے ان مطابق ان کا نام لے کے تعارف کروا دے نے، لیکن حکم یہ ہوتا ہے
کہ اس بندے نو زمین کے دروازے کی طرف لے جایا جائے، پھر زمین کے تہ خانے کے اندر جتھے اللہ رب العزت کے مجرم، نافرمان، باغی، کافر، منافق لوگ موجود ہوتے ہیں، اس کے اندر ان کی روح نو پہنچایا جاتا ہے، اس قید خانے کے اندر پہنچایا جاتا ہے، اور اور قبر کے اندر جو سوال کیتے جاتے ہیں کہ تیرا رب کون سی، تیرا دین کیڑا ہے، اور تیرا نبی کون ہے؟ اے انسان کہندا ہے ہا لا ادری، ہائے افسوس مینوں تے پتہ ہی نہیں، مینوں علم نہیں کہ میرا رب کون ہے، جس رب دیا نعمتاں دن رات کھاندا ہے، جس رب دے پیدا ہوئے کیتے ہوئے جسم تو دن رات فائدہ اٹھاندا ہے، جس اللہ دی روح ان جسم کے اندر موجود ہے، انسان انکار کر سکتا ہے؟ نہیں انکار کر سکتا۔ اس روح دے نال زمین تے چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن اپنے رب نو پہچاندا نہیں ہوئے گا، کہے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس مینوں علم نہیں۔ اسی طرح نہ اپنے دین نو پہچاندا ہوئے گا، ایک کوئی جواب دے گا، اللہ دے نبی دے بارے ایک کوئی جواب دے گا، تے فرشتے پوچھیں گے کہ تو اپنے رب دی کتاب پڑھی نہیں سی؟ اور اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی قبر کی زندگی اس طرح ہی گزارتا ہے، اور ان واسطے دوسری روایتوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انسان دا جسم قبر جڑی نا انسان دے جسم نو اس طرح دبا دی ہے، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ دیا انگلیاں دوسرے ہاتھ دے اندر داخل کیتیاں کہ اس طرح انسان دیا ہڈیاں پسلیاں ادھر دیا ادھر تے ادھر دیا ادھر چلیاں جاندیاں نے، اس طرح ان دا حال ہوتا ہے۔ اور ان دے واسطے قبر دے اندر طرح طرح دے عذاب ہوندے نے، اور بے شمار سی مثالاں نشانیاں دیکھیاں ہونگیاں، سنتے رہنے ہاں کہ قبراں دے اندر لوگاں دے کی حال نے۔ حالی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ دے کولو اگر دعا کراں کہ اللہ تانوں انہاں دیاں آوازاں سنا دے تے فرمایا کہ تسی مردیاں نو دفن کرنا چھڑ دیو، کہ قبراں دے اندر کی حال ہوندا ہے، تسی لوگاں نو دفن کرنا چھڑ دیو۔ فرمایا جنوں انس تو علاوہ سب دی سب مخلوقات انہاں دیاں آوازاں نو سن دے، جو انہاں نو عذاب ہوندا ہے یہ مخلوقات آوازاں نو سن دے نے، سب دی سب مخلوق سندی ہے۔ تے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انسان اپنی قبر دی زندگی اسی طرح گزار رہا ہوتا ہے، آخر کار بڑا ہی بدنما بدبودار بد شکل قسم دا ٹانچا اندے کول آندا ہے، اے اندے کول پیچھے ہٹدا ہے، او اندے نال چمٹدا ہے، اے اندے کول پیچھے ہٹدا ہے، اے انہوں کہندا کہ تو کون بدبخت ہے، برا بھلا کہندے ہویا انہوں کہندا کہ تو کون ہے، وہ کہندا میں تیرے دنیا دے برے اعمال دی تصویر ہوں۔ تو امام طبری رحمہ اللہ نے ذکر کیتا ہے اے برے اعمال ان دی گردن تے سوار ہو جاتے نے، تے اے انسان اپنے برے اعمال نو لے کے میدان محشر دا سفر کرتا ہے۔ عزیز بھائیو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تے کھڑے ہوندے تے بہت زیادہ روندے، کسی نے ذکر کیتا کہ تسی باقی بھی تذکرہ سنتے ہو جنت دا جہنم دا میدان محشر سب کچھ، لیکن قبر دی کیفیت تہاڈی عجیب ہی ہوندی، تسی بہت روندے جے۔ انہاں دی داڑھی گلی ہو جاتی سی، رو رو کے حضرت عثمان دی داڑھی گلی ہو جاتی سی قبر تے کھڑے ہو کے۔ یہ تو یہ بھی بات سمجھ آتی ہے اللہ دے پیغمبر اور پیغمبر دے صحابہ داڑیاں والے سن، کئی ساتھی دے اندر حقارت محسوس کرتے ہیں۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العزت دے حکم دے مطابق پیغمبر دے طریقے دے مطابق اگر اسی یہ داڑھی رکھنے ہاں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت دی رضامندی دا ذریعہ بھی ہے، اللہ مالک الملک نو خوش کرن دا ذریعہ بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے دنیا دے اندر خوبصورتی اگر مرد دی بنائی تے داڑھی نہ بنائی۔ اللہ دی تخلیق تے کوئی شک ہے؟ اللہ رب العزت دی تخلیق بہترین ہے۔ اللہ نے عورتوں نو داڑھی نہیں دیتی، اس طرح ہی ہے نا، عورتوں دی داڑھی نہیں،
کیونکہ اللہ رب العزت کی تخلیق عورتوں واسطے اس طرح ہی بہتر ہے، لیکن مرد نو اللہ نے داڑھی دیتی ہے، یہ دی نشانی ہے۔ اسی لوگ گھراں دے اندر مرغیاں مرغے رکھے نے، مرغی اور مرغے چ فرق ہے نا، اگر اس مرغے دی کلغی کٹ دے وہ تو پھر بڑا اچھا لگے گا۔ اس طرح گائے اور بیل دے اندر بلد دی اللہ رب العزت نے نشانی رکھی ہے، یہ اللہ نے ان دی خاص نشانی، ان دا روب وقار خوبصورتی اور ان کے اندر دنیا دین دے کئی سارے فائدے جمع کر دیتے ہیں۔ صرف سانو اپنی عقل نو سمجھان دی ضرورت ہے، اپنا دماغ سیدھا کرن دی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت دی ہر چیز جو فیصلہ ہے بہترین فیصلہ ہے۔ اللہ دا جو فیصلہ ہے مومن دا کم انہوں من لینا ہے، راضی ہو جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تے اپنے بیٹے نو ذبح کرنے بھی راضی ہو گئے، اگ دے اندر چھال مارنی پئی اودے تے بھی راضی ہو گئے۔ اسی چھوٹا جہا عمل کرنے واسطے سانو مشکل پیش آندی تے عزیز بھائیو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی داڑھی تار ہو جاندی رو رو کے، تے کہنے لگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پیغمبر علیہ السلام دے کول سنیا سی کہ قبر انسان دی آخرت دی منزلوں دے وچوں سب تو پہلی منزل ہے، اگر اے منزل آسان ہو گئی تے بعد والی ساری منزلیں اس تو زیادہ آسان ہون گیا، اور اگر اے منزل اے کاٹی مشکل ہو گئی تے بعد والی کاٹیاں اس تو زیادہ مشکل ہون گیا۔ میں اس واسطے اپنی اس مقام دی، اس کاٹی دی، اس آخرت دے پہلے قدم دی فکر رہندی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے اہل ایمان دے واسطے آسانیاں پیدا فرمانا، جڑا انسان ڈرتا ہے اللہ انہوں امن نصیب فرما دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق موجود ہے کہ ایک دفعہ اپنے ساتھیاں دے نال، حواریاں دے نال قبر تے کھڑے سن، قبر دی وحشت نو یاد کیتا کہ اتھے انسان کلا ہی ہوئے گا، اندھیریاں نو یاد کیتا کہ انسان اندھیرے چ رہے گا، اور اسی طرح انہوں نے یاد کیتا کہ انسان دے واسطے اتھے تنگ جگہ ہے، تے انہوں نے کہنے لگے کہ تسی اس تو زیادہ تنگ جگہ ماں دے پیٹ چ ہو کے آئے دے، تے اللہ رب العزت اپنے اہل ایمان دے واسطے آسانی پیدا فرماندا ہے۔ اللہ میرے اور تہاڈے سب دے واسطے دنیا اور آخرت دی ساری منزلاں آسان فرمائے، اللہ دے سارے فیصلوں تو راضی ہونے والے بن جائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔